الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 34واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 8 صفر المظفر 1445 ہجری اور 26 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ ہولینس آف پیلسٹائن جو کہ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل نمبر 11867 ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب سے 2020 سے ابراہیمی معاہدے سائن کیے گئے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین، تب سے اب تک اسرائیلی وزیر کھلم کھلا فلسطین کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلسطین نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ تو پچھلے کئی پروگراموں میں یہ حوالے پیش کر دیے گئے کہ فلسطین ہی کی اصل حقیقت ہے، اسرائیل ریاست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج اسی پہ مزید بات کریں گے، اور 24واں نقطہ اسی آرٹیکل میں سے یہ ہے کہ دا کیبلسٹس، جو کہ یہودیوں ہی کا ایک فرقہ ہے، قبالہ کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ریسرکشن ان دا ہولی لینڈ از ٹو پریسیڈ دا ریسرکشن ایلس ویئر بائی 40 ایئرس۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب بھی قیامت برپا ہوگی اور پھر روز محشر ہوگا، تو روز محشر کے لیے جو مردوں نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، جمع ہونا ہے، تو وہ ریسرکشن باقی زمین میں بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے جو مردے اٹھیں گے وہ فلسطین کی سرزمین سے اٹھیں گے، اور غالباً 40 سال پہلے وہ مانتے ہیں کہ جی اٹھیں گے، اور 40 ایئرز کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی فلسطین میں جو لوگ دفن ہوں گے وہ پہلے اٹھیں گے، اور باقی مردے پوری زمین کے بعد میں اٹھیں گے۔ یہاں پہ بھی ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، ریاست فلسطین کا ذکر ہے۔ اور آگے آ جائیں، پھر مدراش جو ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، جو کہ 25واں نقطہ ہے اس حوالے سے، کہ پیلسٹینین ڈسٹ پٹ آن دا آئیز نیول اینڈ بٹوین دا لیگز آف دا ڈیڈ آؤٹ سائڈ دا ہولی لینڈ از ایکویولنٹ ٹو برینگ دا باڈی ان پیلسٹائن۔ یعنی اگر کوئی شخص فلسطین سے باہر کسی دوسرے علاقے میں فوت ہو گیا، اور اگر فلسطین کی خاک، فلسطین کی مٹی، دھول اس کی مردے کی آنکھوں پہ ڈال دی جائے، اس کی تنی یعنی یہ نیول پہ ڈال دی جائے، اور اس کی ٹانگوں پہ ڈال دی جائے، ٹانگوں کے درمیانی حصے پہ، تو یوں ہی شمار کیا جائے گا کہ جیسے ایکویولنٹ ٹو برینگ دا باڈی ان پیلسٹائن، کہ جیسے وہ شخص فلسطین ہی میں مدفون ہے، دفن کیا گیا ہے۔ اور یہاں بھی اس درجے اور اس فضیلت کا ذکر فلسطین کے حوالے سے ہے، اسرائیل کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور ایک یہ بات کہ تالمود جو کہ ان کی مزید ایک اہم کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین میں دفن ہونا دوسری جگہوں پہ دفن ہونے سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں جی دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ ایبزاربڈ ان دا سوائل آف پیلسٹائن وین الائیو اینڈ آفٹر ڈیتھ۔ یعنی اگر کوئی شخص فلسطین میں زندگی گزارے اور وہیں فوت ہو جائے اور وہیں دفن ہو جائے اور وہیں سے پھر اس کی ریسرکشن ہو، تو یہ ایک خاص فضیلت ہے، درجہ ہے، مرتبہ ہے فلسطین کا، اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کے حوالے سے ZOHAR، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ فلسطین جو ہے، ہولی لینڈ جو ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈیو آف ہیون ڈراپنگ آن دا ارتھ، کہ جنت سے ایک شبنم کا قطرہ آیا اور اگر وہ زمین پہ گرا تو وہ فلسطین ہے، ہولی لینڈ، شبنم کے قطرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر آخری نقطہ اس آرٹیکل کے حوالے سے یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے جی بالکل آخری پیراگراف میں، سنس دا 16th century، 16ویں صدی سے لے کر دا ہولینس آف پیلسٹائن اسپیشلی فار burial
has been almost wholly transferred to 4 cities: Jerusalem, Hebron, Tiberias and Safed. اس آرٹیکل کے آخری پیراگراف کے اس جملے میں یہ ہے کہ جو پیلسٹائن کی جو مقدس ہونے کی شان ہے وہ 4 شہروں میں خصوصی طور پہ پائی جاتی ہے: یروشلم میں، ہیبرون میں، تبریاس میں اور صافد میں. تو اگر ان 4 شہروں کو بھی شمار کیا جائے تو لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہولینس آف پیلسٹائن لکھا ہوا ہے، ہولینس آف اسرائیل نہیں لکھا ہوا. تو یہ ہیں وہ سارے حقائق جو صہیونیوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے اور یہودیوں کے لیے بھی، اور ہمارے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی. اور یہ بھی یاد رہے کہ تبوک کا ذکر نہیں ہے، خیبر کا ذکر نہیں ہے، مدینہ منورہ کا ذکر نہیں ہے. اگر یہ یہودی اور صہیونی تبوک کو، خیبر کو، مدینہ کو اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کے دکھاتے ہیں تو ان کی پرانی کتابوں میں جو دفن ہونے کے حوالے سے اور زندہ رہنے کے حوالے سے جو درجات اور فضائل بتائے گئے ہیں، جو ان کے جوئش انسائکلوپیڈیا میں آج سے 125 سال پہلے لکھے گئے ہیں، وہ تو پیلسٹائن کا ذکر کرتے ہیں، باقی شہروں کا ذکر کرتے ہیں. نہ اسرائیل کا ذکر ہے، نہ خیبر کا ذکر ہے، نہ تبوک کا ذکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.